آپ دوستوں کو یہاں پہ تکلیف دی ہے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ جو منظرنامہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے رہا ہے۔ کلبھوشن جادیو کی گرفتاری کے بعد جو یہ تاثر کہ ہندوستان کا پاکستان کی اندر جو دہشت گردی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی ایک بہت ہی مضبوط شہادت پہلے ہی ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے مسلسل ایسے واقعات ہوئے رہے ہیں جس سے یہ بات بار بار ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ، بھارت کی اس وقت کی حکومت پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے۔ اور آج اس کے دو حصے ہیں اس پریس کانفرنس کے۔ پہلے حصے میں آئی جی پنجاب ہمارے ساتھ ہیں، جن کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں پچھلے دنوں جو بلاسٹ ہوا اس کو جس طریقے سے انہوں نے، ان کی ایجنسیز نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، باقی پاکستان کے تمام اداروں نے جس طرح کی کمبائنڈ ایفرٹ کی، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں اور ایک بالکل واضح تصویر جو ہے ہمارے سامنے آئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس دہشت گردی میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب، جو ایک بڑی تصویر ہے ہمارے اس وقت صورتحال کی، خصوصاً دہشت گردی سے منسلک صورتحال کی، وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو پہلے میں درخواست کروں گا آئی جی پنجاب سے کہ اس واقعے سے متعلق ایک تفصیلات پر قوم کو اعتماد ملے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ 23 جون کو 11:09 پہ ایک VBIED بلاسٹ ہوا تھا جوہر ٹاؤن کے بلاک ای میں، اور اس بلاسٹ کے نتیجے میں 3 ہمارے جو سٹیزنز ہیں وہ شہید ہوئے تھے، 22 کے قریب ہماری کیجولٹیز تھیں، جو باقی لوگ زخمی ہوئے تھے، جس میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا اور کوئی 7 گھروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا امیجیٹلی پنجاب پولیس نے موو ان کیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب کی پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی امیجیٹلی موقع پہ پہنچ کے اس نے اس جگہ کو کارڈن آف کیا، وہاں پہ اپنا او پی اسٹیبلش کیا، جو آپریشنل ان کی سائٹ تھی وہ اسٹیبلش کی، اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی۔ پنجاب پولیس کی CTD جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بہت عرصے سے کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کر رہی ہے، اور اب ماشاءاللہ وہ میچورٹی کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ چیزوں کو بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے 16 گھنٹے کے اندر اندر پنجاب پولیس CTD نہ صرف اس پورے پلان کو انارتھ کر لیتی ہے، اور اس کے جتنے اس میں لوگ شامل تھے ان کے ناموں تک اور ان کی پہچان تک وہ امیجیٹلی پہنچ جاتی ہے۔ ہم آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھائیں گے سلائیڈز پہ بھی۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ وہ پکچر ہے جو ہمارے سامنے ایمرج ہوئی امیجیٹلی، اور پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ جو لال رنگ میں کچھ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو پاکستان سے باہر اس تمام کارروائی کو فائنینس کر رہے تھے، اس کو پلان جنہوں نے کیا، جن کا یہ پوری کی پوری جو سوچ ہے وہ اس کے پیچھے تھی۔ پھر آپ کو یہاں پہ یہ 5 لوگ یلو میں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ یلو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کارروائی کو عملی جامہ پہنایا، اور اسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے اس میں جو شخص ہے پیٹر، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پیٹر ایک پاکستانی ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، اور کوئی تقریباً 55-56 اس کی ایج ہے۔ یہ پاکستان سے باہر رہا ہے زیادہ تر،
پاکستان سے باہر یہ 3 اسٹار ہوٹل بھی چلاتا رہا ہے، پھر وہ جو ان ہوٹلز میں وہ کیبرے وغیرہ ان کو بھی ارینج کرتا رہا ہے. کچھ عرصہ سامنے فرنٹ پہ اس کے ایک کام سٹیل کا بھی یہ کرتا رہا ہے، بٹ یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر رہا ہے. اور اس کی لنکیج ہے، یہ اصل میں وہ لنچ پن ہے جو پاکستان میں اس پوری کارروائی کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے باہر کے ساتھ. وہ کنیکشنز بھی ہم تمام کنیکشنز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. پیٹر نے اس گاڑی کا بندوبست کیا جب اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے اس کارروائی کو آگے پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سو پیٹر نے گاڑی کا بندوبست کیا، اور گاڑی بھی اس نے وہ گاڑی دیکھی جو مال مقدمہ کسی وقت میں رہی تھی. یہ گاڑی ایک وقت میں چھینی گئی تھی، پھر یہ ٹیمپر ہو کے واپس ملی تھی، 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں واپس ملی تھی، اور مالک نے پھر آگے فردر اس کو 2-3 ہاتھوں میں بیچ دیا تھا. اس کا انجن ٹیمپرڈ تھا اور یہ سپرداری پہ تھی. سو یہ ایک آئیڈیل گاڑی تھی اس طرح کے کنڈیشنز میں کہ یہ اگر پورے ملک میں پھرتی بھی رہے تو کسی کو اس پہ شک نہ ہو. سپرداری کے جینوئن ڈاکومنٹس ہیں، جینوئن نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، اگر انجن کوئی دیکھتا ہے تو وہ ٹیمپرڈ ہے لیکن وہ کاغذوں میں لکھا جا چکا ہے. سو اٹ واز این آئیڈیل وہیکل. یہ وہیکل اس نے تلاش کی، اور جن کے ذریعے تلاش کی وہ بھی ہم امیجیٹلی ان تک پہنچے، وہ ہمارے پاس ہیں. پھر اس گاڑی کو انہوں نے انیشلی اس کا انجن، اس میں باقی جتنا کام تھا وہ کیا، اور اس کے بعد ان کو اس گاڑی کو ٹیسٹ رنز بھی دیے، اس کو چلایا تاکہ یہ عین وقت پہ یہ کوئی اس طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ نہ چل سکے. سو یہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کو جو فائنینسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے جو باہر کے کنیکشنز، جو ٹیلی فون کالز، واٹس ایپ کالز، سارا کچھ اس کا ریکارڈ، ایوری تھنگ از ود اس. اس نے آگے جس شخص کے یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. عید گل وہ ہمارے پاس ہے. اس کے ذمہ جو ٹوٹل کارروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی. اس نے وہ گاڑی پیٹر سے لی، اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائی رن دیا، پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسیو بھی اسی نے فکس کیے. اس کو جو ڈیٹونیٹر اور باقی جو سارا میٹیریل ملا تھا وہ اس میں صحیح طریقے سے گاڑی تیار کی. واپس لاہور آیا. لاہور میں بھی اس نے پوری اس گاڑی سمیت پہلے جانے سے پہلے بھی ریکی کی تھی، اس کے بعد بھی اس کا سارا کچھ یہاں پہ اس کو علم تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، اور اسپیسیفک سارے اس کے پاس تھے. یہ ہمارے پاس ہیں، اس کے سارے کنیکشنز ہمارے پاس ہیں. ایوری تھنگ از ود اس. نیکسٹ سلائڈ میں جائیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 21 تاریخ کو یہ جو عید گل ہے یہ وہ دن ہے جب اس گاڑی میں کوئی بارودی مواد نہیں تھا، لیکن اس نے اس پورے علاقے میں اس کو ایک ڈرائی رن دیا. اس نے اس پورے علاقے کی ریکی کی کہ کہاں کہاں سے راستے ہیں، کہاں سے آنا ہے، کہاں سے جانا ہے، اور اس لیے اس کے سارا کچھ اس کے علم میں تھا کہ جو روٹ اس نے لینا ہے اور جس طریقے سے اس نے جانا ہے. یہ 21 تاریخ کی بات ہے. نیکسٹ. یہ اب 22 تاریخ کو یہ مکمل ریکی کرتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ رکشے کی اس کی پوری ریکی ہے. یہ رکشے میں پوری ریکی کرتا ہے، اس پوری جگہ سے اپنی واقفیت لیتا ہے. عید گل کے بارے میں یہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اوریجنلی تو افغان نژاد ہے، لیکن یہ چونکہ پنجاب میں اس کی ساری عمر پنجاب میں گزری ہے، سو اس کی لینگویج سکلز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جب بھی یہاں پہ رہا ہے اور جہاں پر بھی انٹریکٹ کسی کے ساتھ بھی کیا ہے تو چونکہ پنجابی بولتا تھا اس پہ کہیں پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا. نیکسٹ جائیں. یہ اب وہ فائنل ڈے ہے جس کو ڈی ڈے ہم کہتے ہیں، 23 کو جس دن یہ بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس دن یہ اس گاڑی کو اسلام آباد سے لے کے آتا ہے. اسلام آباد میں اس نے گاڑی جہاں تیار کی وہ بھی ہمارے علم میں ہے، جس طریقے سے تیار کی، جو میٹیریل اس کے پاس تھا یہیں پہ اس کی بیوی نے اس کی مدد کی، ہیلپ سپورٹ کیا، وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ساری کی ساری جتنی اس سے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے. سو اس دن یہ موٹر وے سے آتا ہے، اور موٹر وے پہ بیکاز اگر آپ سوچیں تو سب سے سیف
موٹر وے ہے جہاں پہ لوکل پولیس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں تو موٹر وے پولیس کا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ٹریفک کے لیے ہوتا ہے. سو اس نے تقریباً 12 گھنٹے اگلے جو ہیں وہ موٹر وے پہ گزارے ہیں. اس نے ایک جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر اس نے ریسٹ بھی کیا ہے. سو اس کی انٹری اور ایگزٹ کے درمیان تقریباً 12 گھنٹے کا فرق ہے. یہ کرنے کے بجائے کہ یہ پنجاب میں سڑکوں سے جاتا اور جہاں پہ بہت زیادہ چانس تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناکے پہ کسی جگہ پولیس والے روک لیں گے, سو وہ اس کو اوائڈ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا اور اس نے یہی کیا کہ اس نے یہ اوائڈ کیا اور الٹیمیٹلی یہ اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ اس نے یہ بلاسٹ کیا. نیکسٹ پہ چلیں. یہ جہاں اس نے فائنلی آ کر گاڑی کھڑی کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کی گاڑی ہے 2010 ماڈل کی, اور ملزم جو ہے وہ اس کو کھڑی کر رہا ہے. یہ ایک انڈر کنسٹرکشن گھر ہے, یہ کمپلیٹلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہے, یہ گرے سٹرکچر ہے, لیکن اس کے سامنے بھی سارے گھر بنے ہوئے اور اس گلی میں بھی زیادہ تر گھر کنسٹرکٹڈ ہیں. یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی پکٹ بھی ہے اور یہیں پہ ہماری ایک پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے. اور اس نے یہ گاڑی ایسے اسٹیشن کی ہے کہ یہ جو ہماری موبائل ہے اور ہماری پولیس کی پکٹ کہ یہ اس کے درمیان ہو. تو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو شارپنرز ہیں اور اس کے باقی جو پیسز ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہٹ کیا, پولیس کی پکٹ کو بھی, پولیس کی موبائل کو بھی, اور اسی میں ہمارے 2 جو پولیس افسران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. نیکسٹ. یہ وہی گھر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کے گیٹ پہ اس نے یہ گاڑی کھڑی کی تھی. یہ تقریباً 20 kg ایکسپلوسیو اس نے اس گاڑی میں تھا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گاڑی آپ کو نظر آئی تھی ویڈیو میں اس وقت وہ گاڑی کہیں آپ کو اس کا ایک پیس بھی نظر نہیں آتا. یہ ایسے طریقے سے اس میں ایکسپلوسیو ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اس گاڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا. اور ہمیں جو شروع میں شک تھا کہ جی آپ نے بھی بات سنی ہوگی, میڈیا میں بھی چلی تھی کہ شاید رکشے میں تھا یا بائک میں تھا, کہ وہ گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اس پوائنٹ پہ, اور وہ گیٹ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اٹ واز ویری ہیویلی لیڈن VBIED تھا. جی آگے. یہ اس کے جو رکشے کی جو میں نے بات کی ہے یہ وہی رکشہ ہے, اور یہاں پہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز نظر آ رہے ہوں گے. وہ گاڑی جو ہے وہ بہت چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی. نارملی اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوتا, وچ شوز کہ یہ بندہ کتنا ایکسپرٹ تھا اس گاڑی کو صحیح طریقے سے بنانے میں. نیکسٹ. جیسے میں نے آگے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس اپریہینڈڈ ہیں وہ ان میں یہ کچھ لوگ ہیں, پیٹر ہے, ضیاء اللہ, عید گل وغیرہ, یہ آلریڈی آپ کے نالج میں بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے. آگے چلیں. سو اگین وہی جو آلریڈی اپریہینڈڈ ہیں. آگے. اس میں پاکستان میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس CTD جو ہے وہ اس کو تمام لوگوں کو اپریہینڈ کر چکی ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن کے نام ہمارے پاس ہیں, جس کو ہم آگے فردر چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کرمنل کام میں ملوث تھے یا یہ انوسینٹ تھے اور ان کا کوئی اس میں فزیکلی کوئی پارٹ نہیں ہے. سو وہ بھی ہمارے نوٹس پہ ہیں اور وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے. لیکن یہ سارے کا سارا سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے. آگے. یہ ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے. کچھ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. آگے پھر اس میں ظاہری بات ہے پروسیکیوشن ہوگی اور پھر کنوکشن کے لیے ہم کوشش کریں گے, پھر انٹرنیشنل لنکیجز بھی ہیں. سو جو کچھ انویسٹیگیشن ریلیٹڈ چیزیں ظاہری بات ہے وہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں, اور اس میں جہاں سے ہم نے ان کی انفارمیشن لی ہے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, جو ان کے اسٹیٹمنٹس, ان کے بینک اسٹیٹمنٹس, ان کا بینک ریکارڈ, جو پیسے جس طریقے سے آئے ہیں وہ سارا ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے تمام ایجنسیز نے اس میں کام کیا. یہ صرف ہم بار بار بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس اور CTD کی, بٹ اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ. سو ان تمام کی اس میں ایفرٹ ابھی تک بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں ایفرٹ چلتی رہے گی. لیکن ایک چھوٹا سا ساؤنڈ کلپ ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, شاید چیزیں آپ کو ذرا کلیئر ہوں اس سے. آپ اپنے لیے خود ڈھونڈ کے لے سکتے ہیں
یہ میں اپنا جو ہے اس کو بتا دوں موبائل اور سم دونوں کا، اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لیکن موبائل کا آپ مجھے بتا دیں کہ میں اپنا جو ہے اس کو بتا دوں موبائل اور سم دونوں کا، اور پھر انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لیکن موبائل کا آپ مجھے بتا دیں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کل میرے اکاؤنٹ میں 5000 درہم ڈال دیے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی جان. اللہ تعالیٰ دې وکړي چې روغ جوړ صحت مند اوسېږي، وخت په خیر باندې وي. نه صدقه نه وه، خاص خبره نه وه، صرف مې دغه کته لکه پرون مې ناشینه کته، نو دغه چې کوم نه خلکو ته زور ورکړی، خصم زور یې ورکړی دی که نه، داسې نه چې زور یې نه دی ورکړی، ځکه چې هغوی هماغه دغه مسلې پسې ګرځېږي، کومه یوه د ډبې پسې ګرځېږي را ګرځېږي، نو هماغه کوم ملګري چې دغه کړې وه، هغه ملګري غریب هماغه یو کس هغه خیر دغه کړی نه و، په خپل نوم نه و، خو بل چې چا رااخیستی و ورته، نو هغه کس یې وړی دی. زما مطلب صرف دا و، ما ویل مېل چې لکه کیمرې خو خامخا ګاډی او دغه کېږي تېرېږي چې څه شوي دي، خو به دا ټول شي نه ګوري که نه، چې څوک راغلي دي څوک نه دي راغلي، په کومه طریقه راغلی، ګاډی څنګه راغلی، ځکه د ګاډي تګ راتګ یې ټول راویستی دی. خپل ځان چې څومره دغه کولی شي، څومره اخوا کولی شي، هغومره ښه ده. نو ته کوشش در سره خیر دی، خپل د دغه وکړه چې څومره حد پورې کېدی شي، امکان لري که نه، ځکه چې مخ نه ښکاري، هېڅ پته نه لګي، صرف ګاډی ښکاري او صرف سارے ڈیٹیلز آ گئے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سائٹ پہ ہو سکتے ہو وہ آپ سائٹ پہ ہو جاؤ. لیکن جس برق رفتاری سے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ کام کیا، تو ان کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں کہ وہ سائٹ پہ ہو سکے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی کہ اس میں ٹائم کہیں پر بھی ضائع نہیں ہوا، اور بہت اچھے کوارڈینیشن، بہت اچھے طریقے سے ملٹیپل ایجنسیز نے ملٹیپل جگہوں پہ کام کیا. سو وہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم کا ویسٹیج جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. آئی جی صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو ہماری ایک انٹرنل یہاں پہ جو لوگ سارے جس طریقے سے پکڑے گئے اور جو لنکیجز ہیں، اور اب الحمدللہ یہ سارا جو گینگ تھا جو پاکستان کے اندر ایکٹیو تھا وہ اب ہمارے قابو میں ہے، اس کو ہم نے بسٹ کر لیا ہے. اور اس میں جو پنجاب پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایم آئی کا، آئی ایس آئی کا جو کلوز کوارڈینیشن ہے ہماری ایجنسیز کا، وہی اس کامیابی کا ذریعہ بنا ہے. اور اس کے اوپر میں تمام ایجنسیز کو اور جو پولیس ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیکن اب اس کی جس طرح سے آپ کو آئی جی صاحب نے بتایا کہ ایکسٹرنل لنکیجز کیا تھے اور ایکسٹرنلی کیسے یہ معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، موہد کو، کہ ہمیں ذرا قوم کو اس کے اوپر اعتماد ملے. شکریہ فواد صاحب. میں شروع ادھر سے کروں گا. جی آئی جی پنجاب صاحب نے پوری بات آپ کو بتائی، انہوں نے سارے لنکیجز آئیڈینٹیفائی کیے. جو انہوں نے پہلے ایک چارٹ دکھایا جس میں کچھ نام جو ہیں وہ چھپے تھے، وہ تمام وہ نیٹ ورک ہے جس کی ابھی ہم ناموں تک تو بات نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، فائنانشیل ریکارڈ ہے، ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکارڈ ہے، اسی طرح آڈیو کلپس ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب نے جب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، ایویڈنس ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی بھی انوالوڈ ہے. تو آج میں آپ کو بالکل وثوق سے کسی ابہام کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف. فورینزک انالیسس ہوا ہے، جو ایکوپمنٹ ان کا فون وغیرہ ملے ہیں، جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہینڈلرز ہیں، ان کا تعلق دوبارہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے، اور جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے، انڈیا میں رہتا ہے، اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے. ہمارے پاس ان کے جعلی نام، ان کی اصل آئیڈینٹیٹیز، وہ کہاں پہ ہیں، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اس کوارڈینیشن سے جس کا ذکر ابھی آئی جی صاحب اور منسٹر انفارمیشن نے کیا ہمارے ایجنسیز کے درمیان.
मैं आपको ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये कार्रवाइयाँ, ज़ाहिरी बात है पहली दफ़ा नहीं है, हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। और अगर किसी को ये सवाल या ये इबहाम या ये शक है कि चलें हिंदुस्तान के अंदर से शायद किसी ने किया, लेकिन क्या रियासत की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं आपको ये भी बताऊं, जो कि पहले चीज़ इतनी जो है होती नहीं थी अमूमन, कि वहाँ पे जिस दिन ये अटैक हुआ है हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बार बार बात करते हैं, दुनिया जो हमारे ख़िलाफ़ कर रही है, ये उसकी एक मिसाल है कि उस दिन साइबर अटैक्स किए गए, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो नेटवर्क को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दहशतगर्दी के, वो फाल ना हो सके, उसमें दरारें आएँ और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहाँ से निकल जाएं। जो अभी आईजी साहब ने कहा कि मेन चीज़ है कि इनको वक्त नहीं मिला, वो कोशिश उन्होंने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे इदारे अब साइबर सिक्योरिटी पे भी इतना काम करके मजबूत हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कामयाबी हमें हासिल हुई। हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये जौहर टाउन का वाक़या और जो साइबर अटैक्स उस दिन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सोच का, एक ही प्लानिंग का हिस्सा हैं, और वो जिस तादाद में और जिस तरह किए गए, किसी किस्म का शक नहीं रह जाता कि उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, हमारे हमसाए की। मैं ये भी आप सबको याद दिलाता चलूँ कि हमने पिछले साल नवंबर में एक जामे डोसियर दिया था, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, बड़े ममालिक को, मजबूत ममालिक को, अहम ममालिक को तमाम इंफॉर्मेशन इस लेवल तक भी कि कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा था, कौन से बैंक अकाउंट हिंदुस्तान के कौन से बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, कौन से वहाँ से फ़ोन के रिकॉर्ड थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और ये वाक़या भी उसी तसलसल में एक और उसकी कड़ी है जहां हमारा दुश्मन ये काम बदस्तूर करता जा रहा है। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि टेरर फाइनेंसिंग, यानी जो पैसे जो इखराजात इस अटैक पे हुए हैं, उसका लिंक भी डायरेक्टली ओरिजिन जो है वो शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तीसरे ममालिक के ज़रिए पैसे भिजवाए गए। और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैटफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि असल मुजरिम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं। और अगर वाकई ही ये सियासी नई टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, तो अब इससे ज़्यादा सबूत आपको नहीं चाहिए कार्रवाई करने के लिए जो हमें इस सारे एपिसोड से मिला है। एक बात मैं और कर दूं, ये जो ईद गुल वाला मामला है, अभी आईजी साहब ने ये कहा कि इसकी जो ओरिजिन है वो अफ़गानिस्तान है, उसके बाद ये पाकिस्तान यहाँ पे रहा, यहाँ पे पला बसा, पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी इसके पास है। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो, क्योंकि सारी दुनिया बार बार हमें ये सवाल करती है कि जी यहाँ पे कोई ऐसे अफ़गान मौजूद हैं जिनको पकड़ना ज़रूरी है, जो कार्रवाइयाँ करते हैं अफ़गानिस्तान में। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जहाँ 3 मिलियन रेफ्यूजी मौजूद हों, उसी में ये जाके अपने आप को समो लेते हैं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी मुल्क के लिए। अब ये शख्स जो है ये किसी कैंप में नहीं, पाकिस्तान में आम पंजाब में रह रहा था, तो इसलिए बजाय हम पे उंगली उठाने के, हम ये चाहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तरीका है उनकी डिग्निफाइड रिटर्न का वो हो। जब वो हो जाए आप ज़रूर हमसे सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले दोबारा ये एपिसोड एक बात की तरफ निशानदेही करता है कि हमारे मजमूई तौर पे जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं बिल्कुल लॉ अबाइडिंग हैं, बिल्कुल अमन से रह रहे हैं, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाया जाता है ऐसे लोगों से जो अफ़गानिस्तान से आके या उनके ख़ानदान यहाँ आए और फिर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये एक और उसकी मिसाल हमारे सामने आई है कि इतनी बड़ी अफ़गान रेफ्यूजी पॉपुलेशन जो बिल्कुल अमन पसंद है और पाकिस्तान में रही है, उनके भी ये बात खिलाफ जाती है और उनका भी नाम जो है वो बदनाम होता है इसकी वजह से।
تو میں آپ کو اس سارے کو ایک اکٹھا کرتے ہوئے یہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے فائنینسنگ ہوئی. دہشت گردوں کے نام، ان کے ریکارڈ، سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان سے. وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہے بالکل واضح کہ پاکستان تمام قانونی اور سیاسی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے اس کو منظر عام پہ بھی لائے گا، لیکن وہ لوگ جو ہمیں ضرورت ہے ہماری انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے، جن کو ہمیں اپنے کورٹس میں لے کے جانا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے بھی تمام کوششیں جو کرنی ہیں وہ ہم اس کے بعد کریں گے. اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے جیسے پہلے لائے ہیں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا جناب کہ ایک طرف تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم تو آگے چلنا چاہتے ہیں، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، اور اصلیت یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور ان پہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں. آخر میں 2-3 منٹ لوں گا انگریزی میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے جو دوست احباب انٹرنیشنل کمیونٹی باہر ہے ان کو بھی یہ میسیج بالکل واضح طور پہ چلا جائے. I want to make sure that our message is heard very clearly, that this particular incident on the 23rd of June in Lahore, we have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. Through forensic analysis, electronic equipment which has been recovered from these terrorists, we have identified the main mastermind and the handlers of this terrorist attack, and we have absolutely no doubt or reservation in informing you that the main mastermind belongs to RAW, the Indian Intelligence Agency, is an Indian national and is based in India. I would also like to remind everyone that the Indian use of territory and people of third countries, which actually embarrasses other countries, is not new. We have been constantly reminding the world of Indian actions, including a detailed dossier that was put out last November with details, minute details of finances, of actions, of support coming from India. We've also seen the European Union's Disinfo Labs report after that, not a Pakistani report, an international reputed organization that showed how hundreds and thousands of fake outlets were being used to malign Pakistan, to spread misinformation about Pakistan, and to hide what is actually a clear terrorist sponsorship by a state against another state in our region. I would also like to say that very unusually we have evidence of thousands of attempts of cyber attacks against our critical investigative infrastructure right after this attack on the 23rd in Lahore. These attacks and the number and in the sophistication in some cases leaves no doubt of state sponsorship and state linkage in this case. Our cybersecurity is strong enough that we were able to thwart these attempts, but why were they being conducted? They were being conducted because our enemies wanted to buy time, to deflect attention, and to avoid the apprehending and capture of these terrorists that we managed to do. I'd also like to point out there has been a whole drama about some mysterious drones flying here and there in illegally occupied Indian Jammu and Kashmir territory. What was the logic is now very clear, and again with confidence we can put it out. That was a deflection tactic trying to divert attention of the world from the fact, and they knew at that time that we had not only apprehended culprits, but we knew exactly what had been done behind the scenes and who was behind it. Let me also say that the main executor, Eid Gul, has an Afghan origin, was here, was lived in Pakistan, executed this attack. And we as the state of Pakistan have been constantly
flagging this for the world, that millions of law-abiding Afghan refugees are given a bad name, and Pakistan is blamed when these actors go and hide in these refugee settlements, and then Pakistan is questioned on why 1 or 2 or 5 people who were miscreants, who were terrorists, could not be apprehended. We constantly remind the world of their duty to find a way for a dignified return of Afghan refugees, and then questions may be asked. But till then, this is a very good example of the complication when something like this occurs. So once again, there is concrete evidence against the terrorists and their sponsors, and the Prime Minister has instructed his team to use all possible legal and political means to get to the people outside Pakistan who are part of this international terrorist network. We will therefore be sharing all evidence with the international community and exposing the nefarious and real face of a state in our neighborhood that has constantly sponsored terrorism against our innocent civilians. Finally, I think it is high time that the international community stop turning a blind eye and play a constructive and the legally binding role for the safety of innocent Pakistanis if they are really serious about peace and stability in this region. Thank you very much. سر میرا سوال ڈاکٹر معین یوسف آپ سے ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑا جامع ڈوزیر دیا تھا، لیکن اس پر اس طرح کا عالمی رد عمل نہیں آیا جیسا ہم توقع کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اس طرح کا مثبت جواب نہیں آیا بلکہ خاموشی رہی ہے، اور یہی وہ دوگلا پن ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں عناصر ہمارے خلاف جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، امبولڈنٹ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ چاہے دنیا جواب دے یا نہ دے، ہم دنیا کو یہ بات باور کراتے رہیں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیوں جواب نہیں آتا، ان کے انٹرسٹ وہاں جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہتے پاکستانی شہید ہوتے رہیں اور پاکستان خاموش رہے. ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں اور جو ایویڈنس ملا ہے کوششوں سے پنجاب پولیس اور تمام ہمارے سویلین اور ملٹری ایجنسیز کے کارروائیوں سے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر دنیا خاموش رہنا چاہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا انٹرسٹ امن میں نہیں ہے اس خطے میں. تو ابھی جو بھی پولیٹیکل لیگل میکنزمز ہیں وہ حکومت پرسو کرے گی اور انشاءاللہ اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. جی میرا سوال جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب سے ہے کہ جو جموں میں اٹیک ہوا، ڈرون اٹیک، تو اس کے بارے میں ہماری جو انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کہ ہمارے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں کہ ہم یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ہندوستان کا جو ڈرون اٹیک تھا بیسیکلی اس سچویشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، یا ہمارے پاکستان میں جو اٹیک ہوا تھا اس کو ہش اپ کرنے کے لیے استعمال ہوا؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کیا اس اپنے کیس کو یا ڈوزیئر کو فیٹف کے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے کہ ہم دنیا کو سینسٹائز کر سکیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکے بھارت کے خلاف؟ شکریہ جی. دیکھیے، پہلے سوال کا آپ کا جواب میرے پاس اپ ٹو ڈیٹ بریفنگ اس وقت نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کہاں وہ انویسٹیگیشن ہے. جو بات واضح ہو سکتی ہے، آپ صرف ٹائمنگ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہاں سے ڈرون آ گئے، کون سا ڈرون ہے اور یہ کس قسم کا ڈرون ہے جو استعمال ہوتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور پھر اشارہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر دنیا کی اٹینشن ڈیفلیکٹ کریں گے، کتنی دیر یہ کہیں گے کہ جموں مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ نہتے کشمیریوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، کتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ ڈیموگرافک چینج تو نہیں ہو رہی، وہاں تو سب خیریت ہے. اگر اتنی خیریت ہوتی تو پھر معاملات وہاں تو نہ جاتے جہاں جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور بلکہ آج میں نے صبح اخبار میں خبر بھی دیکھی ہے، وہ پوری ایک ڈیٹیل اس میں آئی ہوئی ہے، وہ جس نے بھی لکھا ہے مجھے لگتا ہے بڑا کریڈیبل ہے. دوسرا جو آپ کا سوال فیٹف. اچھا دیکھیے، فیٹف کی جورسڈکشن ایک سیٹ جورسڈکشن ہے.
ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف فیٹف کا معاملہ نہیں ہے, بہت سے دنیا کے واش ڈاگز ہیں جن کا کام ہے یہ چیزیں دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے بعد ریاست سے سوال کر کے ان کو سینکشن کرنا. تو یہ ابھی آپ آج کی بات چھوڑ دیں, ابھی تو ہم نے آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں دی جو کہ انشاءاللہ آگے جا کے دیں گے. ڈوسیئر میں اس حد تک کہ ہم نے بینک کے نام بھی دیے, رسیدیں بھی دکھائیں, تصویریں بھی دی. تو کیا یہ کام نہیں ہے دنیا کا؟ چھوڑ دیں پاکستان کو, صرف یہ دیکھ لیں کہ کہاں سے آئی کہاں گئی. چلیں آج ہمارے خلاف ہے نا, کل آپ کے خلاف بھی تو ہو سکتا ہے. تو جو جس کا کام ہے واش ڈاگ کا وہ اس کو فالو کرے, آبجیکٹیولی کرے. ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور دنیا کے سامنے لا کے بتا دے کیا ہوا ہے. اگر ہم کانفیڈنٹ نہ ہوتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے آج؟ محسن صاحب, میں جاوید شہزاد ہوں, اوصاف نیوز اسلام آباد. سر آج کے واقعے سے تو یہ پتہ چل گیا کہ افغان مہاجرین اس میں ملوث ہیں, تو ہماری افغان پالیسی کیا ہوگی, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا سر اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ پاکستان پرائم منسٹر بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے. سر ایئر اسپیس کے بارے میں کلیئر نہیں کیا جا رہا, ہم آیا ان کو ایئر اسپیس کی اجازت دیں گے کہ نہیں. 2011 میں جنرل خالد لودھی تھے سیکرٹری ڈیفینس, انہوں نے 10 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا, اب وہ ایگریمنٹ ختم ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے پاکستان پہ کہ اس معاہدے کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جائے پلیز. اچھا جی, پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے نا افغانستان, میں اس پہ ایک واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ اہم ہے. دیکھیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ افغان مہاجرین, اس ملک میں 3 ملین 30 لاکھ 40 لاکھ افغان مہاجر آج تک موجود ہے, اور اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ بالکل لا ابائڈنگ ہے, ٹھیک. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جہاں ان کی سیٹلمنٹس ہے, جہاں وہ رہتے ہیں, وہ اس طرح کہ یہ آئی ڈی کارڈ بن گیا, کچھ ہو گیا, کس طرح پاکستان کی ریاست یا لا انفورسمنٹ کے ادارے یہ دیکھیں کہ کون اس میں سے صحیح ہے کون غلط ہے. پاکستان نے جتنا جنرسلی افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے, کوئی دنیا کا اور ملک نہ کر سکے گا, نہ آج تک کسی نے کیا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ڈگنیفائڈ ریٹرن ان کے ملک ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو. جب دنیا ہماری طرف انگلی اٹھاتی ہے تو اس کو یہ پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے, اور ہم یاد دہانی بھی کرائیں گے کہ جب 1 لاکھ لوگوں کے سیٹلمنٹ میں 2 بندے جا کے چھپ جاتے ہیں تو کس طرح ریاست یہ کام کر سکتی ہے؟ کیا ہم لاکھ کے لاکھ کو تنگ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ریاست کا. تو یہ ایک شخص بالکل اس کا اوریجن ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مہاجرین, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مکمل عمومی حل نکلنا ضروری ہے, ورنہ ریاست کے پاس, کسی ریاست کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور ہماری طرف نکتہ چینی نہ کی جائے جب آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ آپ ڈال رہے ہیں اس مسئلے کا حل نہ نکال کے. دوسری بات, میرا خیال ہے موضوع یہ نہیں ہے, میں صاف سی بات کر دیتا ہوں. طویل نشست ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, آپ کو معلوم ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. وہاں پہ 2012 میں پارلیمان نے ایک ریزولوشن کمیٹی نے پاس کی ہوئی ہے کہ امریکہ سے یا کسی بھی دنیا کے باہر کے ملک سے کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کے معاہدے ہوں گے. جو وہ معاہدے ہیں, جو وہ قرارداد ہے اس پہ باؤنڈ ہے ریاست, اور اسی پہ ہم چلیں گے. وسیم صدیقی فرام اب تک نیوز. میرا پہلا سوال آئی جی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس واقعے کے بعد جس طرح بہترین کوارڈینیشن تمام اداروں نے کی اور جو بھی اس میں کردار تھے اس تک پہنچے, تو کیا کچھ آپ کو اس میں کوارڈینیشن میں کمی نہیں لگتی کہ اگر یہ پہلے کوارڈینیشن ہوتی تو آپ اس کو پہلے پکڑ سکتے تھے؟ کیونکہ ایک گاڑی میں 20 کلو جو ہے بارودی مواد موجود ہے اور وہ لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہی ہے, جبکہ ہم ناکوں پہ دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو روکا ہوتا ہے. دوسرا سوال میرا سیکورٹی ایڈوائزر صاحب سے ہے کہ سر جس طرح امریکہ کا اس وقت انخلا ہو رہا ہے اور 11 سپٹمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا, اور طالبان جس تیزی کے ساتھ وہاں بڑھ رہے ہیں, تو نظر آ رہا ہے کہ خانہ جنگی وہاں پہ ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جو مزید افغان ریفیوجیز کا انفلکس پاکستان کی طرف آئے گا اور ان کے اندر دہشت گرد بھی شامل ہو سکتے ہیں, تو اس کی کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ تھینک یو. سر آپ کی اجازت سے بات یہ کہ جہاں تک کوارڈینیشن کا تعلق ہے, پرائم منسٹر پاکستان نے پچھلے دنوں اناگرل سیشن کا وہ کیا انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کا, اور اسی کا ایک نتیجہ ہے جو فیوژن سیلز
کی صورت میں تمام صوبوں میں بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے. سو پنجاب میں جو فیوژن سیل ہے اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ISI, MI, انٹیلیجنس بیورو, اسپیشل برانچ سارے کے سارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اکٹھے, اور CTD وہاں پہ لیڈ رول ہے. سو CTD کے پاس وہ یہ سارا کچھ مواد آتا بھی ہے, وہاں بیٹھ کے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. اسی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی ہم پورے پاکستان میں, مطلب آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ لوگ کہاں کہاں سے کس کس جگہ تھے, اسلام آباد بھی انوالو تھا, پنجاب بھی سارے کا سارا, پنڈی, لاہور, لیکن ہم بہت جلدی ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. بات یہ کہ ہمارے پاس پچھلے 6 مہینے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی 69 کے قریب تھریٹ الرٹس آئے, اور اس میں سارے کے سارے تقریباً ایسے تھے کہ جس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز, پولیس نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوا. یہ ایک واقعہ جہاں پہ ہم لوگوں کے پہلے بھی یہ چیز نوٹس میں تھی, اسی عید گل کے 2 بھائی اور باپ آلریڈی 4th شیڈول پہ ہیں, انڈر واچ ہیں. یہ بھائی کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, یہ کہیں پر واچ یا اس میں نہیں تھا, سو اس لیے اس کو استعمال کیا گیا. یہ گاڑی جو جیسے میں نے پہلے بھی بریفنگ میں کہا کہ کوئی 12 گھنٹے کے قریب موٹر وے پہ رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اگر یہ کہیں پر بھی پنجاب پولیس کے ساتھ سامنے آتی ہے تو یہ روکی جائے گی, اور جیسے ہی یہ موٹر وے سے اترنے کی کوشش کرتی ہے تو پنجاب پولیس اس کو روک لیتی ہے. اس میں بھی چونکہ اس کے ڈاکومنٹ سارا کچھ ٹھیک تھا, بندہ بھی پنجابی بول رہا تھا, گاڑی کا نمبر صحیح تھا, جو ہمارے پاس امیڈیٹ چیک کا سسٹم ہوتا ہے, سو اس میں ہم نے چیک کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی پنجاب پولیس نے اور CTD نے اس کو انرتھ کیا, اس بندے کو پکڑا, اس کا سارا ریکارڈ نکل آیا اور پورے گروپ کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے, یہ اس میں ڈیفینیٹلی دا کریڈٹ گوز ٹو پنجاب پولیس اور CTD اور جتنی ایجنسیز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جہاں پہ بلاسٹ ہوا, اگر یہ زیادہ ریزیڈینشل ایریا یا ایسی جگہ پہ چلی جاتی تو شاید بہت زیادہ نقصان ہوا. پنجاب پولیس نے اپنا نقصان کرا کے اپنے اوپر یہ سارا کچھ لے کے تو منیمائز کیا اس کے نقصان کو. اینڈ میرے خیال میں یہ جتنی تفتیش, جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یہ ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کا. سوال کا جواب تو دے اس کا آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. دیکھیے جی, ابھی پاکستان کی مکمل کوشش اور آخری دن تک یہ کوشش رہے گی کہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو, سیاسی مفاہمت سے معاملہ حل ہو. کیونکہ اس کے بغیر خانہ جنگی کا خدشہ ہے. اگر وہ ہو جاتی ہے ایسا کوئی سیٹلمنٹ تو وہاں سے کوئی ایسی خانہ جنگی کی صورت نہیں بنتی, تو گرم ہوائیں جو ہماری طرف سپل اوور جس کو کہتے ہیں وہ آئے گا نہیں. دوسری طرف ہمارا یہ بھی کام ہے اور اس پہ بہت سا کام ہو کے تیاری بھی مکمل ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پوری باڑ لگائی ہے, ایک فارمل ویزا رجیم کی طرف گئے ہیں, فارمل بارڈر کراسنگز, اور یہ جو ابھی IG صاحب آپ کو سارا بتا رہے ہیں, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو 15 سال پہلے پاکستان جب دہشت گردی کی لہر آئی, جس مشکل سے گزرا, اس کے بعد ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم الحمدللہ اور لا انفورسمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اب کوئی اس طرح گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو ہماری وہ کنٹرولز بھی ہیں, لیکن جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدد کریں کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی طرف کوئی ایسی شکل نہ بنے. آخری سوال نوید اکبر جی, میں یوسف صاحب آپ سے سوال ہے کہ FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام ہے, اور بھارت کی کوشش, بھارت پاکستان کو 27 میں سے ہم نے 26 جو ہے نکات اور 27 نقطے بھی کافی کام کیا, لیکن نہیں نکلنے دیا جا رہا. اور دوسری طرف بھارت جو پیچھے FATF میں پاکستان کے خلاف سازشوں میں, اس کے حوالے سے ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں اس واقعے میں کہ بھارت ملوث ہے. تو یہ جو ثبوت ہیں یہ ہم FATF کے سامنے لا سکتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے FATF کے رکن ممالکوں کہ پاکستان کے خلاف بھارت کیا کر رہا ہے. اچھا, میرا خیال یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا جی, جو بھی سیاسی اور قانونی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے, وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ اس کو جو حتمی اس کا انجام ہونا چاہیے اس سارے انویسٹیگیشن کا وہاں تک پہنچایا جائے. FATF تو ایک چیز ہے نا, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں اب ہندوستان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس چیز کی, کون ملوث تھا. ہم سے نہ کرائیں, ظاہری بات ہے, خود کریں, اور جب پتہ چل جائے تو پھر چھپائیں نہ, پھر دنیا کو بتائیں اور پاکستان کو بتائیں کہ آپ یہ درست کہہ رہے تھے, اور جو ایکشن لینا چاہیے اس پہ لیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.